آپ یقین کریں مجھے رات نیند نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ نہ غریبوں کے پاس پانی ہے، نہ گیس ہے، اور نہ اچھے روزگار کے مواقع ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے گورنر صاحب نے مہندی کیوں لگوا دی، کوئی کہہ رہا ہے گورنر صاحب کا یہ ایجنڈا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پکوڑے کیوں تل لیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہو، یہ گورنر ہاؤس ہے، کوئی یونیورسٹی تھوڑی ہے بھائی۔ وہاں پر آپ پلمبر کو، الیکٹریشین کو، مستری کو نہیں پہچان سکتے، ان کا لائف اسٹائل، لیونگ اسٹائل اتنا ہائی اسٹینڈرڈ کا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک جارہ جو پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں آ رہا ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ پلمبر ہے، کیونکہ ہم نے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا آج تک۔ جب کسی کا پیٹ خالی ہوگا نا تو اس کے گھر میں پوچھیں کہ کیا بابا ہے۔ لوگوں کے اس درد کا خیال کرے جس کے گھر کے اندر بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے گھر میں پانی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صرف چند لوگ ہیں جو منرل واٹر پیتے ہیں، پورا شہر اس گندے پانی کے پیچھے ہے جو نلوں میں آتا ہے۔ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کوئی، اور وہ بھی نہیں آتا، مانگ کے پانی پیتے ہیں۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ غریبوں کے پاس پانی ہے، نہ گیس ہے، اور نہ اچھے روزگار کے مواقع ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے رات نیند نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم آئی ٹی پروگرام کے ساتھ ساتھ طاقتور پروگرام کا بھی اگلے 2-3 دن میں تقریباً کوئی 100 ٹرک جو فل لوڈ ہوں گے وہ بن قاسم میں فیکٹری سے یہاں آئیں گے۔ گورنر ہاؤس میں ان میں سے راشن اتارا جائے گا، اور پہلی جو راشن ڈرائیو ہے اس میں 20,000 خاندانوں کو اسی گورنر ہاؤس سے طاقتور پروگرام کے تحت راشن دیا جائے گا۔ فاروق امین جو یونٹی فوڈ والے ہیں، پہلا 1 لاکھ پیکٹ وہ خود دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جو عوام ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، لوگ صرف سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست کسی کو یہ درد نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، جس کی تنخواہ پہلی تاریخ کو نہیں ملتی، اتنے سنگ دل لوگ ہیں جہاں کام کرتا ہے، وہ بھی اس کو کہتے ہیں 5 کے بعد آنا، اور 5 کے بعد بلا کے 5,000 دے دیتے ہیں، کہتے ہیں 2-2 5-5 کر لینا، میرے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور خود اتر رہا ہوتا ہے ایک V8 لینڈ کروزر سے۔ تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، ایک اوڈی گاڑی سے کوئی بندہ اترے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں جب US وزٹ پہ تھا، میں اپنے بردر ان لا کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، سنڈے کو میں ٹیرس میں کھڑا، ایک اوڈی گاڑی آئی جو کہ یہاں 7-8 کروڑ کی ہوتی ہے، اس میں سے میاں بیوی اور ایک بچہ اترا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو اس کے بعد اس نے اسی ہمارے جو میں ٹھہرا تھا اس گھر کی بیل بجا رہے، تو میں نے بیدن کو کہا کوئی آیا ہے، اس نے ایسے دیکھ کے کہا اس نے کہا یہ ہمارے یہاں ہر سنڈے کو آ کے گھر کلین کرتے ہیں۔ تو بھائی وہاں پر آپ پلمبر کو، الیکٹریشین کو، مستری کو نہیں پہچان سکتے، ان کا لائف اسٹائل، لیونگ اسٹائل اتنا ہائی اسٹینڈرڈ کا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک جارہ جو پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں آ رہا ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ پلمبر ہے، ہم پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا آج تک۔ یہاں جو سیاست میں آیا اس کی زندگی بدل گئی، یہاں جو کاروبار میں آیا وہ اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک عام آدمی، میں اپنے ان فوٹوگرافر بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب کو کور کرتے ہیں، سب کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بتائیں ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کا 100 گز کا 200 گز کا اپنا پلاٹ ہے؟ یہاں ہزاروں ایکڑ لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہاں کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ اگر ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو اللہ کے خوف سے اٹھایا ہے۔ 100 تنقید آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے گورنر صاحب نے مہندی کیوں لگوا دی، کوئی کہہ رہا ہے گورنر صاحب کا یہ ایجنڈا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پکوڑے کیوں تل لیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آئی ٹی کے کورسز کرا رہے ہو، یہ گورنر ہاؤس ہے، کوئی یونیورسٹی تھوڑی ہے۔ او خدا کو مانو یار، کوئی تو آگے بڑھ کے یہ کہے کہ ان غریبوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے بتا دیں چلے۔ اگر ہو رہا ہو تو ہم بھی اسی پروگرام میں جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں ان کو مفت میں سارے کام ہو رہے ہو۔